ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیوں، آج کا دن یوم النحر، قربانی کا دن، عید کا دن، یہ دن سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر، ہم مسلمانوں پر خاص طریقے کا کرم فرما کر یہ دن ہمیں عطا کیا ہے، اور شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ مسلمان پورے طور پر تیار ہو کر صبح صبح عید کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچ گئے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پہنچنے کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو اللہ قبول کرے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آپ ایک بہت بڑے دھوکے میں ہیں، اس سے ہمیں واپس نکلنے کی ضرورت ہے۔ وہ دھوکہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو نماز پڑھی ہے، عید کی نماز، یہ نماز ایسی 1000 نمازیں مل کر بھی، غور سے سنیں، عید کی ابھی ہم نے جو نماز پڑھی ہے، ایسی 1000 نمازیں مل کر بھی فجر کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فجر کی نماز ایسی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، اور ہم عید کی نماز کے لیے پورے طور پر تیار ہو کر آتے ہیں۔ عید کی نماز نہ ملنے پر ہم آستین چڑھا کر لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کسی کو تانا دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عید کی نماز نہیں پڑھتا، جبکہ عید کی نماز اگر کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوتا، لیکن فجر کی نماز آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اتنا بڑا گنہگار ہو جاتا ہے، اتنا بڑا گنہگار ہو جاتا ہے، اہل علم اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ ڈریں ہم اللہ سے، ہم دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فرض نمازیں اللہ کا ایسا تاکیدی حکم ہے کہ اسے چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ جس طریقے سے ہم لوگ اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ اس نماز کی تیاری کے ساتھ ساتھ ہم لوگ فرائض کی تیاری بھی کریں، فرض نمازیں کسی حال میں نہ چھوڑیں، اس کا اہتمام کریں۔ یہی چیزیں ہماری آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ یاد رکھیے، دنوں کا پیدا کرنے والا، دنوں کا نظام چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کتاب میں اللہ فرماتا ہے
واللہ قدیر، اللہ قدرت والا ہے۔ اللہ کی قدرت اگر ہم کو کورونا کے ان دنوں میں سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کب سمجھ میں آئے گی؟ سوچیں ذرا، غور کریں ذرا، پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے بند کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالی جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اللہ کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے، اللہ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بیچ میں اللہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے بیچ میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر چاہتا ہے جلتی ہوئی آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کر دیتا ہے، بہتے ہوئے پانی کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ ٹھہرا دیتا ہے۔ وہی اللہ جب انسان طاقت کے نشے میں، غرور کے نشے میں اس قدر پھول جاتا ہے کہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتا ہے۔ آج دنیا کی جو سپر پاور ہیں، بلکہ دنیا کا جو بھی نظام ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے طاقتوروں کو ایک ایسے کیڑے سے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا لوگوں کے گھروں میں بند کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائیوں، غور کرو اس پہ۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ماؤں کے پیٹوں میں اللہ نے ہمیں زندہ رکھا۔ وہی اللہ ہماری قبروں سے ہمیں زندہ کرنے والا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ قیامت کا دن برحق ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ہم دوسرے کی فکر نہ کریں، خود کی فکر کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ کون کیا کہتا ہے، ہم نماز کے پابند بن جائیں، توحید والے بن جائیں، اپنے مالوں میں اللہ نے جو زکوٰۃ مقرر کیا ہے اسے دیں۔ اور یہ باتیں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ باتیں اس وقت تک سنتے رہیں جب تک ہمارے دلوں میں اتر نہ جائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال 20 پر 3 سال اس زمین پر رہے، اس میں سے 11 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، 13 سال مکہ میں گزارے ہیں، اور 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گزارے ہیں۔ مکہ کے جو 13 سال ہیں، ان 13 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف ایک ہی بات بتائی ہے، ایک ہی بات۔ کیا بات تھی وہ؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، قیامت آنے والی ہے اس پر یقین رکھو۔ یہی بات بتاتے رہے جب تک لوگ نہیں مانیں گے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یہ دروازہ ہے اسلام کا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کو سمجھیں، اللہ کی عظمت کو سمجھیں، اللہ کے احکامات کو سمجھیں۔ دین کی باتیں اللہ کی قسم صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، جو بھی سنیں ایک ایک بات پر عمل کرنا شروع کریں۔ دیکھیں ہم لوگ نمازوں سے جی چراتے ہیں، اور آج حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، لوگ اس کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس کا جنازہ میسر نہیں ہوتا۔ اللہ ایسے حالات بھی پیدا کرتا ہے۔ ہم جن لوگوں کے لیے کما کما کر جمع کرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر ایسی بیماری میں ہماری وفات ہو جائے، وہی بچے جن کا مستقبل بنانے کے لیے، جن کو اچھا رکھنے کے لیے ہم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر گھر باڑی بنا کر رکھے ہیں، یہی بچے ہماری لاش کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ ہماری لاش کو یہی بچے ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ ہم مریں گے،
ایسی حالت میں تو یہی بچے اپنی ناک پر کپڑا رکھ کر دور سے ہماری لاش کو دیکھیں گے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم اپنے آپ پر جتنے مہربان ہیں، اللہ ہم پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہم اللہ سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پکارتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، آ کر مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہم ہوش سنبھالنے سے لے کر مرنے تک روزانہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو ہمارا آئینہ ساری دنیا کے سامنے دکھا سکتا ہے، لیکن میرے رب کا ایک نام ستیر ہے۔ ستیر کا مطلب ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو جانتا ہے۔ اسے بے عزت اگر اللہ کرنا چاہے، ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا پردہ کھول سکتا ہے، لیکن اللہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے بندے کے گناہوں کو اللہ موچھ کر رکھتا ہے، پردہ ڈال کر رکھتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، جس طریقے سے میں نے اپنے بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ بندے دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں، آ کر مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم، کسی کی پرواہ کیے بغیر میں جب بندہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ بلکہ اللہ یہاں تک فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اگر بندہ اپنی غلطی کا سچا اعتراف کر کے دل کی گہرائی سے یہ مان کر کے میں نے غلطی کی، میں نے گناہ کیا، مجھے نمازی بننا چاہیے تھا، میں اللہ کا کھاتا ہوں، اللہ کا حکم نہیں مانتا ہوں، مجھے روزہ رکھنا چاہیے تھا، مجھے غریبوں کو نہیں ستانا چاہیے تھا، مجھے غیبتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنی سارے غلطیاں یاد کر کے بندہ دل سے اپنی غلطیوں کو مان کر اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے اپنی غلطیاں بول کر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنے اس بندے کو پا کر، اس کی غلطیوں کی معافی مانگنے کو پا کر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، جیسے کوئی مسافر کسی ریگستان کے اندر اپنا پورا سامان کھو دے۔ ریگستان میں کوئی سفر کے لیے جائے، اونٹ پر اس کا پورا سامان لدا ہوا ہو، بیچ ریگستان میں اس کا اونٹ گم ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی زندگی ختم، نہ وہ چل کر جا سکتا ہے، نہ ریگستان پار کرنے تک اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ ایسی حالت میں جب وہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، بھوک پیاس سے پریشان ہو چکا ہے، آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے سامنے اس کا اونٹ کھڑا ہے، تو اس بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سوچو ذرا، ہم گناہ کریں، ہم غلطی کریں، پھر ہم اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کو خوشی ہو، اللہ کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا کیا بھلا ہونے والا ہے؟ ہمارے گناہوں سے اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ یہ رحمت ہے اللہ کی، یہ مغفرت ہے اللہ کی، یہ بندوں پر رحم و کرم ہے اللہ تبارک و تعالی کا۔ اتنا رحم کرنے والا، اتنی دیا کرنے والا، اتنا زیادہ بھلا چاہنے والا ہمارا رب، اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب کو ناراض کر لیں، اپنے رب کو اٹھا دیں، اپنے رب کو غصے میں رکھیں، تو ہم سے بڑا بدبخت دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو، یہ دنیا بڑی حقیر ہے،
بڑی ذلیل دنیا ہے یہ۔ آپ دنیا والوں کے ساتھ 1000 احسان کر لیں، جب آپ کے ساتھ کوئی برائی دیکھیں گے تو وہ آپ سے دور بھاگ جائیں گے۔ ابھی میں نے مثال دیا، آپ اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے بچوں کے لیے ایک ایک پونجی جٹاتے ہیں، اسی وائرس سے، اسی بیماری سے اگر آپ کی موت ہوتی ہے تو کوئی آپ کو ہاتھ لگانا تک گوارا نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اس دنیا سے سیکھو میرے محترم بھائی۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا انتظام کرو، دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ اس دنیا کے بارے میں اللہ نے کھلے الفاظ میں فرمایا کہ اللہ کے پاس یہ مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، یہ دنیا اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، تو اللہ اس دنیا سے ہمیں کیا دے گا؟ اللہ جسے محبت کرتا ہے اللہ اسے دین عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کے راستے پر چلنے کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہر جمعہ میں ہم سنتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو بہت ہی زیادہ اونچی سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ اس زندگی کو یاد رکھو۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو نیکیاں کی، کما کر جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے دین کے خاطر جو آپ نے مدد کی، یہی آپ کے ساتھ کام آنے والا ہے۔ آپ کی نیکیاں آپ کے قبر میں آپ کے ساتھ جانے والی ہیں۔ آپ کتنے ایکڑ کے زمیندار ہیں، کتنا بڑا آپ کا گھر ہے، آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، کیسی گاڑی تھی، کیسے موبائل تھے، سب کا سب یہیں کا دھرا رہ جائے گا۔ آپ کی سانس آپ کے جسم سے نکلنے کے بعد آپ کی کروڑوں کی جائیداد بھی اگر ہے تو وہ دوسروں کی ہو جائے گی۔ آپ اسے اپنے کام آنے کے قابل بنائیے۔ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، وہاں پر پل صراط پر سے گزرنا ہے، پیاس سے دوچار ہونا ہے، جنت اور جہنم کو دیکھنا ہے، اللہ کے عذابات اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا ہے۔ اور اللہ کی قسم، یہی بچے، یہی بیوی، یہی ماں باپ، یہی بھائی جن کے خاطر ہم اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کتاب میں اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اس قبیلے اور خاندان سے جس پر اسے فخر ہوا کرتا تھا دیکھ کر بھاگنے لگے گا، سوچے گا کہ بس میں بچ جاؤں، سب ہلاک ہو جائیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہمارا بہت قیمتی ہے، ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے، جنت میں داخلہ دلا سکتا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے، جنت سے دور کر سکتا ہے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں، ان ایام میں، ایام تشریق میں کثرت سے کہتے رہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک توفیق دے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ان تمام لوگوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ جہنم سے بچائے، جنت الفردوس میں اللہ جگہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ